باقی اس بات میں جو بہوا ہوا ہے اس پہ ہمیں بہت سخت افسوس ہے. ان کے جو خاندان ہے ان سے ہم نے دلی تعزیت کی ہے، کل کی ہے، اور صوبائی حکومت ہر ممکن کوشش کرتی ہے اور انکوائری کا آرڈر بھی ہوا ہے. دیکھو، پاکستان تحریک انصاف کی ایک ہی حکومت ہے، وہ KPK میں ہے. ان کے پاس ایک ہی ہیلی کاپٹر ہے، جو ہیلی کاپٹر وزیر اعلیٰ نے کبھی بھی استعمال نہیں کیا. آپ لوگوں نے دیکھا ہے کبھی بھی اس نے استعمال نہیں کی ہے، بلکہ وہی ہیلی کاپٹر جو موجود تھی وہ ابھی ایئر ایمبولینس کے طور پہ استعمال ہو رہی ہے. یہ پہلا وقوع نہیں ہے. اسی طرح کا واقعہ جو ہماری حکومت نئی بھی تھی، آپ کو یاد ہوگا اس وقت بھی ہوا تھا کوہستان میں، اس وقت بھی لوگ نہیں بچائے گئے تھے. میں سمجھتا ہوں یہ NDMA کی سب سے بڑی ذمہ داری بنتی ہے کہ جو ڈیزاسٹر مینجمنٹ والے ہیں وہ ان کے لیے ایسے ہیلی کاپٹر کا بندوبست ضرور کیا کرے کہ اگر ایسی بارش و طوفان ہو تو وہ وہاں جا بھی سکتا ہو اور وہ ہیلی کاپٹر اڑان بھر بھی سکتا ہو. KPK کے ساتھ اگر ایسی ہے تو وہ شرعی ہے، اس لیے ہمیں سخت افسوس ہے اس پہ، اور KPK حکومت سب کچھ وہ کر رہی ہے. جہاں تک آپ نے لائروں کا کہا تو لائروں کے پاس پارٹی ہے، الحمدللہ پارٹی کی لیڈرشپ انٹیکٹ ہے اور کام کر رہی ہے، اور اپنے آپ لوگوں نے دیکھا ہے جس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف پرفارم کر رہی ہے. سب سے زیادہ کینڈیڈیٹ پاکستان تحریک انصاف نے بھی کر دیے تھے، باوجود اس کے کہ ہر بندے سے نامینیشن فارم لیے گئے. لیکن میں نے اس لیے آپ کو فکر کیا کہ 859 کنسٹیچوئنسی میں 850 کنسٹیچوئنسی پہ ہم نے کینڈیڈیٹ فیلڈ کر دیے، اور سب سے زیادہ 3500 کینڈیڈیٹ ہمارے تھے جنہوں نے تھرڈ ٹائر تک بھی ہمارے ہی تھے. کسی پولیٹیکل پارٹی کے اتنے لوگ نہیں تھے. سب سے زیادہ دھرنے، پروٹیسٹ، ریلیز، جلسے، جلوس، سب کچھ ایکٹیو ایٹ آل ٹائم وہ پاکستان تحریک انصاف کے ورکر سپورٹر نے کیے تھے. ایک چیز کی آخری یہ وضاحت ضرور کروں، میں نے اس لیے کہا کسی کے دل میں یہ ابہام نہ رہے، وہ پاکستان تحریک انصاف کی جو کینڈیڈیٹ ہم نے جوائن کیا تھا سنی اتحاد، وہ اس میں ہے اور وہ مینٹین کرتے ہیں. کوئی انڈیپینڈنٹ نہیں ہے. یہ لوگوں کے ہم خیالی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو اس وقت MNAs ہے وہ کسی اور طرف چلے جائیں گے. ہم وی آر سو پراؤڈ آف دم. انہوں نے کروڑوں اور ارب تک کے جو آفر ہوئے وہ ٹکرائے ہوئے اور ہر سختیاں برداشت کی ہے. کل جس چیز کی بھی ہم شدید مذمت کرتے ہیں، جس طریقے سے کل ہمارے پروونشل اسمبلی پنجاب میں جب بھی MPs کو 15 سیشنز کے لیے آپ نے اس کو سسپینڈ کر دیا. اس سے زیادہ بدتمیزیاں کرتی ہے اپوزیشن کے کارکنان جو KPK میں ہوئے. ہم نے کبھی ان کا ایک بھی سسپینڈ نہیں کیا. اس کو جمہوریت کہتے ہیں. اور ہمارے آپ ایک سیشن 15 سیشن کے لیے وچ مینز ہول ایئر کے لیے آپ نے ان کو سسپینڈ کیا. یہ کہا گیا جمہوری روایت ہے. اور ہمارے لوگوں کو انہوں نے آفری بھی کی ہے، سختیاں بھی برداشت کی. ان کے بچے سفر ہوئے، کاروبار سفر ہوئے، ان کے فیملی سفر ہو گئی ہے، لیکن پھر بھی وہ خان صاحب کے ساتھ ڈٹے ہیں اور ڈٹے رہیں گے انشاءاللہ. میں ایک ایڈ کر دوں آپ کے سوال میں کہ آپ نے ذکر کیا کہ ہماری پارٹی کے لوگ اب مختلف پارٹیز کے ساتھ رابطے میں ہیں. تو میں آپ کو اتنا یہ کہوں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو یہ کرتا ہے اس کو پوری جو ہے نا وہ یہ اس کی ایک اٹیمپٹ ہوگی ایک سیاسی خودکشی کرنے کی. باقی پارٹیاں آپ کو پتا ہے کہ جو میجر پارٹیز ہیں ان کی کیا حیثیت رہ گئی ہے عوام کی نظر میں. پیپلز پارٹی ہو، پاکستان مسلم لیگ ہو، ان کو تو یہ باہر سے جو ہے تو یہ کر رہے ہیں ان کو، یعنی 17 جماعت کی پارٹی کو یہ کبھی کسی کو ڈسکوالیفائی کر دیا، کچھ کی جگہ کوئی فیک الیکشن، سمڈیال کا الیکشن ہم نے دیکھ لیا. اس قسم کے طریقوں سے ان کو وہ مضبوط کیا جا رہا ہے. لیکن ان کے پاؤں ہی نہیں ہے تو یہ کھڑے کیسے ہوں گے؟ اور اس میں سب شامل ہیں جو بھی عمران خان کے ساتھ سیاسی طور پہ غداری کرتا ہے، یعنی اس کے نام پہ الیکٹ ہو کے اور وہ کہیں اور جاتا ہے تو پارٹی کے ساتھ نہیں، وہ اپنے ساتھ زیادہ جانتا ہے. سانحے پر لوگوں کا گلہ آپ لوگوں سے ہے، لیکن آپ نے NDMA کی بات کی تو کیا NDMA ذمہ دار ہے؟ NDMA کے خلاف ہی قانونی کارروائی ہونی چاہیے. اور ساتھ ساتھ کل کی مربت میں بھی ایک ڈرون حملہ ہوا ہے، آج شمالی وزیرستان میں خودکش حملہ ہوا ہے. تو یہ خیبر پختونخوا میں حالات کس طرف جا رہے ہیں؟ اور دوسرا، خیبر پختونخوا میں PTI کی حکومت کی مطلب خاتمے کی بھی بات ہو رہی ہے کہ اس کی حکومت کو ختم کیا جا رہا ہے. تو آپ لوگوں کے پاس لائے عمل کیا ہوگا اور کیا ان لوگوں کو حلف لینے دیں گے؟ دیکھیں، ابھی اسی فائنل سپریم کورٹ کی ججمنٹ اب فائنل آئی ہے. آگے اب دیکھتے ہیں جو سیشن آئے گا، جو الیکشن کمیشن نوٹیفیکیشن کرے گی. ہمارا نوٹیفیکیشن تو ہمارے کینڈیڈیٹ کا ہو گیا تھا اور اس کو تو کبھی امپلیمنٹ نہیں کیا گیا تھا. 12 جولائی کی ڈیسیجن کے بعد 24 جولائی کو الیکشن کمیشن نے نوٹیفائی کیا. ہمیں تو ریزرو سیٹوں کا کوئی نوٹیفیکیشن نہیں آیا تھا. آپ دیکھتے ہیں الیکشن کمیشن کتنی جلدی یہ نوٹیفیکیشن کرتا ہے اور کتنی جلدی اس کو امپلیمنٹ کراتا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت جو KPK میں اس کے خلاف کوئی سازش کامیاب نہیں ہوگی. سازش
شروع کی اور کر رہے تھے، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ اس کے خلاف کوئی سازش نہیں ہوگی. جہاں تک کوئی خودکش وغیرہ کا تعلق ہے تو دیکھیں انٹرنل ڈسٹربنس ہو یا فارن ایگریشنز ہو، یہ آئین کے آرٹیکل 138(2) کے مطابق یہ وفاق کی ذمہ داری ہے. آئینی طور پر انٹرنل ڈسٹربنس یا اس کی جو فارن ایگریشن ہے اس سب کی ذمہ داری وفاقی حکومت کی ہے. KPK کی حکومت اپنا استعداد بہت بڑھا رہی ہے، بلٹ پروف گاڑیاں بھی خریدی ہے، پولیس کے لیے سب سے زیادہ پاور بھی دی ہے، ٹریننگ بھی دی ہے، اور اس کی تعریف مقتدرہ حلقوں نے بھی کی ہے، کیونکہ جب انہوں نے وہاں کیے تھے جرگے کیے تھے اور بہت سیریس سچویشن سے علی امیر گنڈاپور صاحب نے بڑے احسن طریقے سے نمٹا ہے، تو ہم وہ کوشش کر رہے ہیں. اینڈ یس جو ایسے فلڈز وغیرہ آ جاتے ہیں KPK حکومت کر رہی ہے، لیکن میں نے تو یہی بھی ہم نے اسمبلی میں بھی کہا تھا کہ بے نظیر انکم سپورٹ میں آپ نے یہ بے نظیر انکم سپورٹ بیت المال اور پاورٹی ایلیویشن میں آپ نے ابھی پرسوں جو بجٹ پاس ہوا ہے 750 ارب روپے دیے، لاسٹ ایئر میں 313 ارب روپے دیے گئے تھے، لیکن پھر بھی بہاول پور میں وہ ایک عورت بھوک کی وجہ سے مری، تو ہم نے تو یہ سجیسٹ کیا تھا کہ یہ سارے پیسے آپ صوبائی حکومتوں کو دے دیں، یہ ٹرانسفر کریں، آن کھڑے رسپانسبلٹی دے دیں. تو NDMA بھی جو کر رہی ہیں وہاں بھی ایسے پرووائڈ کریں تاکہ صوبائی حکومتیں ایسے حالات یہ ان کی ذمہ داری ہے. سر یہ بتائیے گا کہ جب خان صاحب کو آپ کی جانب سے یا جو بھی ٹیم گئی ان کو اس فیصلے کا پتہ چل گیا ہوگا، شدید رد عمل آئے گا. انہوں نے اپنا احتجاج بھی ڈیلے کر دیا تھا، ایران اسرائیل پہ جو آپس میں تنازع چل رہا تھا. سر اب آپ کی قیادت کیا اختلافات ختم کر کے احتجاج کی طرف جاتی نظر آ رہی ہے؟ کیونکہ آئینی بینچ کا فیصلہ تو سب کو معلوم تھا، عوام کو بھی معلوم تھا کہ یہ فیصلہ PTI کے اگینسٹ آئے گا. دیکھو خان صاحب کے میرا خیال ہے اب خان صاحب نے پڑھا ہوگا، اگر ان کو اخبار کی اویلیبل کی آج تو انہوں نے پڑھا ہوگا ضرور، اور اگر نہیں ہے تو جب ہم جائیں گے ملاقات ہوگی. بڑا عرصہ ہو گیا ملاقات تو کرنے نہیں دے رہے، تو اس کو بتائیں گے. خان صاحب کا بھی یہی رد عمل آئے گا کہ یہ ہمارے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے اور یہ ہماری ہی سیٹیں تھے. میرا خیال ہے آپ میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جو یہ کہتا ہوگا کہ یہ سیٹیں ان کی تھیں. یہ ہماری جیتی ہوئی سیٹیں تھی اور ہمارے لوگوں کو ملنے چاہیے تھی. اگر نہیں تھی تو سپریم کورٹ فل کورٹ بیٹھ جاتی، تو پھر وہ اور سچویشن سے. آئندہ کے لائے عمل کے بارے میں اور احتجاج کے بارے میں پاکستان تحریک انصاف اپنا لائے عمل دے گی. خان صاحب ہی نے پہلے اناؤنس کیا تھا کہ میں احتجاج کا جو لائے عمل ہے، اگر اس میں احتجاج بھی شامل ہے وہ میں دوں گا، اور خود ہی انہوں نے خان صاحب ہی نے پوسٹپون کیا ہے. جو احکامات خان صاحب کے آئیں گے انشاءاللہ اس پہ سے آپ جواب تلقین کریں گے بطور چیئرمین، لیکن ظاہر ہے عوام کی ترجیحات تو کسی کی بھی نہیں ہے، سب سیاسی ترجیحات ہیں، سیاسی پریس کانفرنس ہے. اب یہ بتائیں کہ بانی PTI نے تو یہ جو پارٹی ہے وہ وکلا کے حوالے کی تھی کہ ان کو خیال تھا کہ وکلا جو ہے اس پارٹی کو بچانے میں کامیاب ہو جائیں گے، لیکن ہم نے دیکھا کہ جتنے بھی محاذ ہیں سب میں جو سیاسی طور پر تو چیلنجز اپنی جگہ، لیکن آئینی اور قانونی طور پر جو چیلنجز تھے اس میں جو وکلا کی عادت ہے بری طرح ناکام رہی ہے. ہر محاذ پہ قانونی طور پہ شکست ہوئی ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ اب PTI ارکان آزاد نہیں ہے، وہ سنی اتحاد کونسل میں رہیں گے، لیکن جو میری اطلاع ہے کہ بہت سارے آپ کے PTI ارکان مختلف جماعتوں سے رابطے میں ہیں، وہ اب یہاں سے اڑان بھرنے کی تیاریاں کر رہے ہیں. کچھ یقین دہانیاں چاہتے ہیں کہ مستقبل میں ان کو جو ہے ان کا انتخابی حلقے سے ٹکٹ ملے گا اور ان پہ جو مقدمات اور دیگر مسائل نہیں ہوں گے. تو اس چیلنج کو کس طرح نمٹیں گے کہ آپ کے ارکان فلائی نہ کریں؟